الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم صد شکر ہست کے ہستے میان دو کریم اے کریمی کی الخزانہ غیب گبر و تر سارا وظیفہ خورداری دوستان را کچا مکنی معروم تو کے بعد دشمنا نظرداری یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا حی یا قیوم یا رؤوف یا کریم انی فقیر فاغننی و انی مذنب فاغفر لی وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز حاضرین، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 یہ تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں کل میں نے مبارک مسجد میں بیان کی تھی۔ آج میں دوبارہ اس کو بیان کر رہا ہوں، اور کل اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ لوگوں کو غفلت ہوتی ہے، مسئلے پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب پتہ چل جائے تو لوگ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات شروع کی تھی، میں نے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، تو انہوں کو میں نے کہہ دیا کہ بہانہ نہ بنائیں، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اتفاق سے اسی موضوع پر میں نے یہ 2 آیتیں پڑھی، اور کافی لوگ متاثر ہوئے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ یہ جملہ اکثر جگہ آتا ہے،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا اللہ آپ سے کیسے ڈریں؟ ہمیں تو آپ نظر بھی نہیں آتے، بات ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کا معنی ہمارے علماء کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو جن کا سبب معاصی ہوتے ہیں، گناہ. تو بالواسطہ یہ ہوا کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے ڈرو. اس لیے علماء اس کا معنی کرتے ہیں اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو. تقوی سے معنی ہے کہ گناہوں سے بچو. حضرت مجدد الثانی مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں بندہ اللہ کا مقرب اور ولی نوافل سے نہیں بنتا، عبادت سے نہیں بنتا. اللہ کا ولی بندہ اس وقت بنتا ہے جب کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے اجتناب کرے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی ہو کوئی غیر ولی ہو. اس لیے کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے اجتناب کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے. وہ نور ہیں، انہیں گناہوں پر قدرت ہی نہیں ہے. جب انہیں گناہوں پر قدرت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کی قدرت ہی نہیں دی، تو اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن عبادت کرنے کے باوجود فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اس درجہ پر فیض ہیں جو پیدا ہونے کے دن سے ان کو درجہ ملا تھا. ان کے درجات میں ترقی نہیں ہوتی. جبریل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل علیہم السلام جب سے پیدا ہوئے جس درجہ میں تھے اسی درجہ پر ہیں اور فوت ہونے تک اسی درجہ پر رہیں گے. اور انسان کے اندر لچک ہے، یہ نیچے سے اٹھتا ہے اوپر جاتا ہے. اور حضرت باجلی بستامی فرماتے ہیں کہ میں عرش عظیم تک پہنچا، ساری کائنات میری نیچے تھی. یہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں. تو میں اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، ولی بن جاؤں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ولایت ملتی کیسے ہے. یا تو ولایت وہاں بھی ہوتی ہے، اللہ اپنا کرم فرما دے کسی کو آنن فانن ولی بنا دے، اور یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ریاضت کرتے 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 عبادت کرتے کرتے، عبادت سے کچھ نہیں ہوگا. بے شک 500 نفل روزانہ پڑھے بندہ، لیکن اگر گناہ بھی کرتا ہے تو ریاضت سے کچھ نہیں ہوگا. جب گناہوں کو چھوڑے گا، توبہ کرے گا، تو اب اس کو ترقی ہوگی. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اکثر آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی وجہ سے ہی میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے،
تقوی کے بغیر میرا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی بنتا ہے جو گناہوں سے اجتناب کرے۔ دوسرا جملہ اس آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کی ہے، قولو قولا سدیدا، سیدھا اور سچی بات کرو، اس پر میں نے زور دیا اور مثالیں دی۔ سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، سوائے چند جگہوں کے جہاں ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سیدھی بات کرو۔ میں نے اس کا ترجمہ یہ بنایا کہ جو بہانہ بناتے ہیں ہم لوگ، ہیلا کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے روشنی ڈالی کہ بہانہ جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے دوست کو یہ لفظ کہے تھے۔ تو اس کی نفی ہے قولو قولا سدیدا سے، سچی بات کرو۔ بہانہ میں سچی بات نہیں ہوتی۔ پھر بہانہ دو قسم کا ہے، خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے ہو۔ میں نے وہاں شر کا بہانہ بتایا۔ شر کا بہانہ کوئی بنائے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے اسی چیز پر زور دیا، مثالوں میں کرتے 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 میں نے کہا کہ ہم لوگ ڈپٹی پر جانے سے اعتراض کرتے ہوئے بہانہ بناتے ہیں، اوپر کے افسر کو، اپنا جو افسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آج مجھے بخار ہو گیا، مقصد بہانہ ہے۔ آج میرے گھر کے اندر فلاں تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن صرف بہانہ بھائی میں نوکری پر نہ جاؤں، چھٹی مل جائے مجھے۔ میں نے وہاں امام صاحب بیٹھے تھے، میرے بھائی ہیں، ان کو بھی کہا، بھائی ہے تو اپنی جگہ، لیکن سچ بات تو کرنی ہے۔ مؤذن صاحب میرے بھانجے ہیں، ان کو بھی کہا میں نے کہا یہ ان کی توجہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ بہانہ ہے، جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث بیان کی۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں مٹھائی دوں۔ جیسے آج کل ٹافیاں ہیں، بچے ٹافیاں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر آؤ ٹافیاں دوں تمہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون تو نے یہ بات کی صرف بہانہ بنایا یا سچ کہا؟ اس نے کہا جی میں نے بہانہ نہیں بنایا، سچ کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو بہانہ بناتی اور یہ قول جھوٹا ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا ہوتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ پھر میں نے ایک اور قصہ بیان کیا۔ امام بخاری ایک آدمی سے حدیث لینے گئے۔ امام بخاری نے 16 سال میں کتاب بخاری مرتب کی، لکھی۔ دور دراز علاقوں میں جا کر سنتے تھے، فلاں آدمی کے پاس صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، میں اس کو نقل کر لوں، اپنی کتاب کے اندر درج کر لوں۔ ایک بہت نیک اور صالح آدمی تھے، بزرگ مشہور تھے، پیر مشہور تھے۔ کسی نے کہا جی ہیں تو دور، لیکن ان کے پاس ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ اپنی کتاب کی زینت بنا سکتے ہیں۔ امام بخاری اس آدمی کے پاس
طویل سفر کر کے گئے، ملاقات کی، اور ملاقات کا مطلب بتایا، غرض بتائی کہ میں حضرت اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کے اندر درج کروں گا، آپ مجھے بتا دیں وہ حدیث کون سی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، میں واپس آتا ہوں، میرا گھوڑا رسی توڑا کے بھاگ گیا ہے، اس گھوڑے کو میں پکڑ کے لے آؤں اور بندر پر باندھوں تو پھر آپ کو حدیث بتاؤں گا۔ وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس نے پہلے اپنے کپڑے کے اندر، چادر کے اندر یا جھولی کے اندر، گود کے اندر سنگریزے ڈالے۔ یہ کام میں نے اپنے وطن میں بھی دیکھا، ہمارے لوگ بھی کسی کو پکڑتے ہیں، کسی جانور کو، تو اسے دانے نہیں، چنے نہیں، سنگریزے ڈالتے ہیں کپڑے کے اندر اور ان کو اچھالتے ہیں، ان کے چھنکار سے، آواز سے جانور سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے میرے لیے چنے لیے ہوئے ہیں یا گندم کے دانے ہیں، میں کھا لوں۔ وہ جانور جو بھاگ رہا ہوتا ہے وہ واپس آ کے اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے، وہ آدمی اسے رسی ڈال دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ وہ جانور جب دیکھتا ہے تو وہ سنگریزے ہوتے ہیں، وہ جانور کہتا ہے کتنا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پکڑ تو لیا اس نے۔ یہ اس مالک نے کیا جو ایک بہت بڑا بزرگ تھا، اس کے پاس حدیث تھی، امام بخاری اس کے پاس گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آیا گھوڑے کو باندھا تو امام بخاری نے کہا حضور اجازت، السلام علیکم۔ اس نے کہا سلام کیسے، آپ حدیث لینے آئے تھے اور حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ تو امام بخاری نے کہا آپ کا پتہ چل گیا، جب آپ ایک گھوڑے سے دھوکہ کر سکتے ہیں تو حضور کی حدیث میں کیوں دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایسے بندے سے میں حدیث نہیں لکھنا چاہتا، لینا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا، میں اپنے سماعت میں نے کہا ہمیں نوکری پر نہیں جانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، فلاں کام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اس کا گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے قولوا قولا سدیدا، سچ بات کہو، سچی بات کہو، جھوٹ نہ بولو، یہ بہانہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سچ بولو گے تو یصلح اعمالکم، تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ہو جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اگر کوئی خدا کو مانتا ہے، اس کے وعدے کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سچی بات کرو تو پھر میری اعانت آ جائے گی اور تمہارا جو کام ہے وہ کام ہو جائے گا۔ نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، سچ بولو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے کاموں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف کی عادت تھی، جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو چن چن کے مارتا تھا،
لاکھوں لوگوں کو مارا فقط اس وجہ سے کہ وہ نیک تھے، اور وہ کہتے تھے عبد المالک بن مروان کی ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے اس لیے کہ فاسق و فاجر ہے۔ حجاج کہتا تھا یہ باغی ہیں، اس کی گردن کٹوا دیتا تھا حجاج بن یوسف۔ اس نے حضرت حسن بصری کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت حسن بصری حضرت علی کے گویا کہ بیٹے سمجھو، حضرت علی سے فیض پہنچا حضرت حسن بصری کو، اور حضرت حسن بصری سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ ان سب کے سردار ہیں۔ حسن بصری فیض لیتے ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی فیض لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اولیاء کے سردار ہیں حسن بصری۔ نقشبندیوں کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ حجاج نے پولیس بھیجی حسن بصری کو پکڑو۔ حضرت حسن بصری کے اس وقت کے براہ راست شاگرد تھے حضرت حبیب عجمی، یہ ان سے فیض یافتہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے۔ حسن بصری پیر تھے۔ قتل سے بچنا فرض ہے۔ حضرت حسن بصری پولیس سے بچنے کے لیے حضرت حبیب عجمی کے گھر داخل ہو گئے۔ ان کے خیال میں آیا ہوگا حبیب عجمی نیک آدمی ہے، حجاج بن یوسف یہاں نہیں پولیس بھیجے گا، لیکن کسی نے جاسوسی کر دی۔ حضرت حبیب عجمی کے گھر وہ داخل ہو گئے۔ حبیب عجمی نے کہا تھا استاد حضرت حسن بصری کے لیے، حضرت میں جو پوچھیں گے تو سچ بتا دوں گا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں قتل سے بچنے کے لیے چھپ رہا ہوں تمہارے کمرے کے اندر، اگر پولیس آئے تو ان کو کہنا کہ یہاں نہیں ہے، حسن بصری ادھر نہیں ہے، تاکہ میں قتل سے بچ جاؤں۔ حبیب عجمی کے پاس وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا جی تمہارے گھر کے اندر حسن بصری داخل ہوا ہے اور کوفہ کا گورنر حجاج بن یوسف اس کو تلاش کر رہا ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ حبیب عجمی سان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری پیر تھے تو کہتے ہیں یہ فلانا کمرہ ہے نا، اس کے اندر حسن بصری داخل ہوا۔ صحیح بتا دیا، سچ بتا دیا۔ اب وہ پولیس آ گئی، کمرے میں داخل ہو گئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں سے حسن بصری نظر نہیں آئے۔ الٹا وہ ناراض ہوئے حضرت حبیب عجمی پر، تم جھوٹ بولتے ہو، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، حسن بصری نہیں ہے، چڑیا بھی نہیں ہے، خالی ہے یہ مکان، چلے گا واپس۔ حسن بصری باہر آئے تو اپنے شاگرد کو یا اس مرید کو فرمایا حبیب عجمی تو نے مجھے مروا دیا تھا، اگر مجھے پکڑ لیتے تو واضح ہے وہ قتل کرا رہا تھا، قتل کرا دے گا۔ تو حضرت حبیب عجمی باوجود اس کے مرید تھے، انہوں نے کہا حضور آپ نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، یہ میرے سچ کہنے کی برکت ہے، اگر میں جھوٹ بولتا یعنی بہانہ بناتا، بہانہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، نہیں جی میں نے دیکھے تھے ادھر سے ادھر سے، تو آپ پکڑے جاتے۔ میں نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ بولو یصلح اعمالکم، یعنی یہ اگر کوئی خدا کو مانتا ہے تو اس پر یقین کرے۔ قولوا قولا سدیدا، سچ بولو گے تو تمہارے اعمال کی، کردار کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرے گا،
تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ نے کیسے مدد کی؟ اس کو ان پولیس والوں کو اندھا کر دیا. حبیب اجمی نے سچ بولا، حضرت حسن بصری بچ گئے. ان مثالوں سے میں نے اس بات پر زور دیا کہ آج میرے علم کے مطابق بہانے کو کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی. آپ کو پتہ ہوگا کیسے شادی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ جھولے کھا رہی تھی گھر کے اندر. 9 سال کی عمر تھی، لیکن بالغ ہو گئی تھی. 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے. حضرت عائشہ کی ماں حضرت ام رومان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی جس کے ساتھ آپ کا 6 سال کی عمر میں، وہ 6 سال کی عمر میں تھی اور نکاح ہو گیا تھا، آج وہ بالغ ہو گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ آپ شادی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں کمرے میں بیٹھتا ہوں، آپ چند عورتوں کو بلا لیں. نکاح تو پہلے سے ہے، اور عائشہ کو بھی بلا لیں. حضرت ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہے، میری بیٹی عائشہ کم سنی کی وجہ سے جھولے کھا رہی تھی. میں نے جا کر بازو سے پکڑا، کھینچا اور گھر لے گئی، کمرے کے اندر لے گئی، کنگھی دی، تیل لگایا، صاف ستھرا کیا. صاف ستھرا کرنے کے بعد میں نے اس کے بازو سے پکڑا. حضور علیہ السلام چارپائی پر بیٹھے تھے ایک کمرے کے اندر. میں نے جا کر ان کے پہلو میں ایک سائڈ پر جا کر بٹھا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حاضی زوجتک، یہ آپ کی زوجہ ہے. بس یہ رخصتی ہوئی. آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اتنا تماشا کرتے ہیں، اتنا تماشا اور اتنا فضول خرچی، اللہ کی پناہ. ایک بیٹی کی شادی سے انسان یکدم غریب ہو جاتا ہے. یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو حضرت عائشہ کی رخصتی کا دیکھیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی دیکھیں. امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیسی رخصتی ہوئی. سیدہ عائشہ سرکار کے پہلو میں بیٹھ گئی. بیوی تھی، نکاح ہو چکا تھا. اس وقت بھی رواج تھا کہ بیوی اور دولہے کو، دلہن اور دولہے کو دودھ دیا جاتا تھا. آج کل بھی رواج ہے بعض لوگوں میں. تو حضرت میں رومان نے دودھ کا پیالہ تھا یا گلاس تھا، گلاس تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، پیالے ہوتے تھے مٹی کے، اس میں دودھ بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یا رسول اللہ، دودھ پیے. آپ نے دودھ پیا. اس کے بعد حضرت ام رومان نے وہ دودھ حضرت عائشہ کو دیا. حضرت عائشہ شرمیلی تھی، وہ شرم کرنے لگی. تو آپ کی امی نے کہا، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ ہے، آپ نے اس کو منہ لگایا ہے، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ پیو دودھ. تو پھر حضرت عائشہ نے پی لیا. جب حضرت عائشہ نے پی لیا تو پھر حضور نے فرمایا، یہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں حاضر ہے اس محفل میں، مجلس میں، ان سب کو دو، ہر ایک کو وہ دودھ دو اور یہ پئیں. تو ان خواتین نے شرم کی وجہ سے یا ویسے عرض کیا، ہمیں بھوک نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا دودھ سے بھوک بھی ختم ہوتی ہے. جب آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، دودھ پیتے آئے.
راستے میں بکریاں ملتی تھیں، ان کا دودھ نکال کر پیتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا۔ دودھ کے اندر غذائیت ہے۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم دودھ نہیں لیتی۔ کہا گیا آپ دودھ پیے، انہوں نے کہا بھوک نہیں ہے۔ تو حضور نے جواب دیا، حضور نے فرمایا بھوک بھی اور جھوٹ بھی، یعنی اتنا جھوٹ برداشت نہیں کیا حضور نے۔ بھوک بھی لگی ہوئی ہے تمہیں، میں تو جانتا ہوں، وہ تو رسول اللہ تھے، مفتی رفیق تو نہیں تھے، بہانہ قبول کر لیتے۔ بہانہ بنا رہی تھی دودھ نہ پینے کا، جھوٹ بول رہی تھی۔ تو رسول اللہ نے تو ان کو ننگا کر دیا، فرمایا بھوک بھی اور جھوٹ بھی۔ میں یہ حساسیت دلانا چاہتا ہوں کہ جو بہانے بناتے ہیں لوگ، پھر انہوں نے پیا، سب نے پیا حضور کا جھوٹا۔ تو اس پر میں نے زور دیا، وہاں مسجد میں کافی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، تو میرے دماغ میں یہ آیت آ گئی بھی آج اس پر میں بات کروں۔ تو لوگوں سے کہا خدا کے لیے آپ بہانے نہیں بنایا کریں، بہانے کو لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، بہانہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن خیر کا بہانہ ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ خیر کے بہانے بھی ہوئے۔ حضرت صفیہ حضور کی بیوی ہے، ایک سفر کے اندر سرکار کی بیویاں تھی، حجۃ الوداع کا سفر تھا۔ حجۃ الوداع کے اندر حضور کی ساری بیویاں حج کرنے گئی تھی۔ اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، سید عائشہ بھی تھی، حضرت صفیہ بھی تھی، جویریہ بھی تھی، زینب بھی تھی، ام حبیبہ بھی تھی، میمونہ بھی تھی، ساریاں ازواج مطہرات علیہم رضوان حج کے اندر تھیں۔ آخری حج تھا، حجۃ الوداع، رسول اللہ جانے والے ہیں۔ تو سب کو حضور نے فرمایا تیاری کرو چلو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ پاک کا 500-600 میل فاصلہ ہے، اور اونٹوں کا سفر تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو اونٹوں کی اتنی بڑی لین تھی، اتنی بڑی، 1,24,000 صحابہ تو آخر میں جمع ہو گئے، پہلے 1,00,000 نہیں تھا، اب 60,000 تھے، 40,000 تھے، پھر بڑھتے گئے، لوگ ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے۔ لوگوں کو کہا کہ حضور آخری حج کرنے جا رہے ہیں۔ 1,40,000 صحابہ جمع ہو گئے عرفات کے میدان میں۔ سب اونٹوں پر ہوتے تھے اس وقت، یا گدا گاڑی ہوتی تھی یا بیل گاڑی ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب اونٹ پر چڑھ کے دیکھا تو اونٹ ہی اونٹ نظر آتے ہیں۔ پھر راستے میں پڑاؤ کرتے تھے، راستے میں حضرت صفیہ کا اونٹ تھک گیا، تھک تو جانتے ہیں نا، یعنی چل نہیں سکتا تھا۔ حضرت صفیہ ایک اونٹ پر تھی، حضرت عائشہ دوسرے پر تھیں، حضرت زینب ایک اونٹ پر تھی، کسی کے پاس 2 بھی تھے، 2 سواریاں، کسی کے پاس 1 سواری تھی۔ ازواج مطہرات عموماً 2 سواریاں تھیں، ایک پر سواری، ایک پر نان و نفقہ، روٹی بھی تو کھانی ہے، پکانی بھی ہے، سب کے ساتھ ایسا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تھے، اور حضرت صفیہ کے متعلق صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ اونٹ چلنے سے معذرت کر لی، اس نے اونٹ تھک گیا، وہ نہیں اٹھ رہا، نہیں جا رہا۔ حضور اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے، کہا کہ چلو آپ کو دوسرا اونٹ دیتے ہیں، اس پر بیٹھ جاؤ اور چلو، ابھی دن ہے، رات نہیں ہوئی۔ حضرت صفیہ روئی جائے، روئی جائے، روئی جائے، روئی جائے، روئی جائے۔ آپ نے فرمایا آپ کو دوسری سواری دیتے ہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ چلیں،
رونا بند کر دیں، لیکن کہیں رو ہی جائے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، سب لوگ اپنے اپنے کچاوے اتار لو، آج رات یہاں قیام کریں گے ہم، اس لیے کہ میری بیوی چلنے سے معذرت کر رہی ہے، اس کی سواری تھک گئی اور وہ دوسری سواری لے نہیں رہی کسی سے۔ صحابہ نے حکم مانا، سب بیٹھ گئے، خیمے لگا دیے، خیمے ساتھ ہوتے تھے۔ رات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں، بیویاں اپنے اپنے خیمے میں۔ اب اسی رات کو حضور کے پاس آنے کی باری تھی حضرت صفیہ کی، اور حضرت صفیہ سمجھ رہی تھی حضور میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں، میں نے ان کی بات ہی نہیں مانی، روتی رہی۔ آپ فرماتے رہے خاموش ہے، تمہیں دوسری سواری دیتے ہیں، میں نے کوئی بات نہیں مانی اور روتی رہی، تو حضور میرے اوپر ناراض ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا میں کیسے جاؤں حضور کے خیمے کے اندر، مجھے شرم آتی ہے کہ آج تو میں نے ان کی بات نہیں مانی، باری میری ہے حضور کے پاس۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیویوں کا حضور کے پاس جانا یہ بھی عبادت ہے۔ بیویاں جاتی، بیویوں کا حق ہے کہ اپنے شوہر کے پاس جائے، ہمارے طرح نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی طرف بھاگے، نہیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہاری باری ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ حضرت صفیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بیوی ہوں حضور کی اور میری باری بھی ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ عائشہ ایسا کرو، تم حضور کی محبوبہ بیوی ہو، بہت پیار ہے حضور کا تیرے ساتھ، میں اپنی باری تمہیں دیتی ہوں، اور میری طرف سے حضور علیہ السلام کو کہہ دینا کہ وہ بیمار ہے، حضور کے خیمے میں تم چلی جاؤ۔ یہ ہے خیر کا بہانہ، ایک ہوتا ہے شر کا بہانہ، ایک ہوتا ہے خیر کا بہانہ۔ سیدہ صفیہ نے خیر کا بہانہ بنایا، حضرت عائشہ کو کہا آپ چلی جائیں۔ حضرت عائشہ نے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، جیسے بیوی کا حق ہوتا ہے شوہر کے پاس جائے تو بن ٹھن کے جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے داخل ہوئی تو حضور نے فرمایا تم کیسے، باری تو صفیہ کی ہے، تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ کا جواب سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے کے، حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یا رسول اللہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ صفیہ کی باری مجھے مل گئی آپ کے پاس۔ ذالک یہ نہیں کہا کہ میرا احسان ہے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے۔ تو صفیہ نے مجھے دے دی اپنی باری، وقت اس کا تھا، رہنا اس نے تھا، لیکن وہ خوف زدہ تھی۔ اس نے کہا آپ چلی جائیں، اور شرط ایک رکھی تھی یا رسول اللہ، وہ کہنے والی تھی کہ اے عائشہ حضور کو میرے طرف سے معذرت کرنا اور راضی کر دینا، حضور میرے اوپر راضی ہو جائے، کیونکہ وہ ناراض ہو گئے تھے تھوڑے سے۔ سرکار نے فرمایا میں راضی ہوں اس سے۔ یہ ایک مثال دی میں نے، خیر کی کئی مثالیں، خیر کے لیے بہانہ بنانا اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں، پہلے ڈاکو تھے، ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے۔ ایک دوسرا قصہ ہے، ایک یہ قصہ ہے۔ تو لڑکی کے عشق میں ساری رات کھڑے صبح کی اذان ہو گئی، کہنے لگے یار مؤذن بھول گیا ابھی عشاء ہوئی ہے، صبح کی اذان کیسے ہو سکتی ہے، ابھی تو عشاء۔ یعنی عشق کی مستی اتنی چڑھی کہ انہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ بعض کہتے ہیں اور قصہ ہے، ایک قصہ یہ بھی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں یہ آیا تھا، یہ الم یان للذین
آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں ایمان والوں ایسا ابھی تک وقت نہیں آیا تمہارے اوپر کہ تم اللہ سے ڈرو؟ یہ آیت اس کے ذہن میں آئی، بلکہ ایسے آئی جیسے اس کو وحی ہوئی ہے، دل میں چلی گئی۔ توبہ کرتے کرتے نکل آئے، مکہ چلے گئے، پھر مکہ پر پھر واپس آئے، کوفہ میں تجارت شروع کی۔ تجارت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نفع دیا۔ وہ خیر کا بہانہ کیا بناتے تھے؟ لوگوں، جس شخص نے میرے ساتھ حج پر جانا ہے جمع ہو جاؤ، مجھے درخواست دو۔ لوگ جمع ہوتے تھے اور درخواست دیتے تھے، اور پیسوں کی پوٹلی وہ بھی ساتھ، احرام کے کپڑے وہ بھی ساتھ۔ حضرت یہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، حضرت میں جاؤں گا۔ آپ جاتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، 70 آدمی 100 آدمی ساتھ ہوتا تھا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتے تھے، حج کرنے نہیں جاتے تھے، کہتے پہلے اللہ کے رسول کے سامنے حاضری ہوگی۔ مدینہ منورہ سے میں جب نکلنے لگتے تھے تو لوگ کہتے، لوگوں، جس شخص نے اپنے گھر کے لیے، دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ تحفے لینے ہیں، پیسے مجھ سے لے لو۔ اور تحفے لے لو، لوگ تحفے لے لیتے تھے، پھر چلے جاتے مکہ میں۔ حج مکہ میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، حج کرتے تھے مکہ میں، اور مکہ سے پھر واپس کوفہ میں۔ کوفہ میں جب آتے تھے تو لوگوں کو بلاتے تھے، میری دعوت ہے آج حج پہ جتنے شریک لوگ ہو، آج میرے گھر روٹی کھانا، دعوت ہے میری۔ سب لوگ جمع ہوتے تھے، آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانے کے بعد ہر آدمی کی وہ پوٹلی اور پیسے اور درہم جو اس کے اندر ہوتا تھا، اس کے اوپر نام رکھا تھا، یہ زید کا ہے، یہ رفیق کا ہے، یہ نور حسن کا ہے، فلانے کا ہے، اس کو پوٹلی دے دیتے اور کپڑے کے پیسے بھی دے دیتے۔ وہ کہتا ہے حضور تو ہم تو حج پر گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے بہانہ بنایا تھا، اصل میں چاہتا تھا کہ میں حج کراؤں۔ اگر میں براہ راست کہتا کہ پیسے میں دوں گا تو تم لوگ کہتے نہیں یار، ہم اللہ تعالیٰ کے میرے سے پیسے ہیں ہمارے پاس، تو میں نے بہانہ بنایا تھا کہ تمہیں حج کراؤں، یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، تم لو اپنے گھروں کو جاؤ۔ اور ایک ایک سوٹ کپڑوں کا دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کیا کرے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا، ہر سال حج پر جاتے تھے اور اس طرح جاتے تھے۔ تو یہ بہانہ کیا تھا؟ خیر کا بہانہ۔ جھوٹ اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شر ہو، اس کے اندر شر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔